نبی کے ذکر کی محفل ہے، یہ اہل بیت کی محفل ہے، تو اس میں محبت سے ان کا نام لیں اور کہیں حسینیت زندہ باد۔ محترم، مجھے انتظامیہ کے دوستوں نے کہا کہ یزید کا جو کردار ہے اس کے بارے میں بھی کچھ کہا جائے۔ میں کہتا ہوں میرے شیخ کریم حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ علیہ رحمۃ اللہ تعالی مقالات میں آپ نے لکھا ہے، آپ سے کسی نے پوچھا یزید پر لعنت کرنا کیسا ہے، یا آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں پیر صاحب نے کیا لکھا۔ آپ نے فرمایا تم اس پہ لعنت کرو لعنت نہ کرو، اللہ کی لعنت صبح و شام اس پہ برس رہی ہے، وہ لعنتی ہے۔ اور آپ نے یہ والی آیت لکھی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا علیما۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے اور حضور کے دل کو ٹھیس پہنچائیں، اللہ فرماتا ہے اللہ دنیا میں بھی اس پہ لعنت کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس پہ لعنت کرتا ہے۔ وہ ملعون ہے، وہ لعنتی ہے جس نے سرکار کی آل کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اس لیے یزید کے لیے نرم گوشہ رکھنے والا وہ سچا مسلمان ہو سکتا نہیں ہے۔ ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے۔ ہمیں یزید کی پارسائی پہ قصے نہ سناؤ، ہمیں اس کی نمازوں کے افسانے نہ سناؤ۔ جس نے امام علی مقام کو تکلیف دی ہے ہم اس کے بارے میں محبت کا کوئی گوشہ نہیں رکھ سکتے، ہمارے دل میں اس کے لیے نفرت ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک بندہ شام سے آیا، وہ یزید کے لشکر کا حصہ رہا تھا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا اور آ کے پوچھنے لگا ما حکم دم البعوض، کہ یہ مچھر مارنے کا حکم کیا ہے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا کہ اگر مچھر کوئی آدمی مار دے تو مچھر کے خون کرنے کا حکم کیا ہے۔ آپ نے کوڑا مروایا اور اسے کوڑے مارے، فرمایا بدبخت تو مچھر کے خون کا سوال کرتا ہے اور تم وہ بدبخت ہو جنہوں نے نبی کی آل کا خون بہا دیا، اور اب تجھے مچھر کے خون کا احساس ہے، تم نے ظلم کیا ہے۔ اس لیے ظالموں کے ساتھ ہم نہیں ہیں، ہمیں یزید کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے، لیکن ساتھ میں وہ خوبصورت جملہ بھی دہرانا چاہتا ہوں جو میرے شیخ کریم نے لکھا۔ آپ نے فرمایا یہ الگ بات ہے کہ وہ لعنتی ہے، لیکن فقیر کرم شاہ یہ کہتا ہے کہ جتنا وقت یزید پہ لعنت کر کے ضائع کرنا ہے اتنا وقت مصطفیٰ کریم پہ درود پڑھیے، اتنا وقت حضور کے ترانے گایا کرو، اتنا وقت حسین کے نعرے لگایا کرو، اتنا وقت اہل بیت کی محبت کے اندر مست رہا کرو۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا نام اپنی زبان پہ لا کے اپنی زبان کو خراب کرنا یہ بھی اہل سنت کا مشن نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی زبان پہ ترانے رکھیں گے تو مصطفیٰ کے ہم اہل بیت کی بات کریں گے، ہم حسین کی محبت میں مست الست ہو کے اہل بیت کی محبت کے ترانے گائیں گے۔ یہ یزید وہ بدبخت ہے جس نے صرف حضرت امام حسین کو شہید نہیں کروایا بلکہ پھر لاٹھی لے کے ان کا سر مبارک سامنے رکھ کے ان کے دانتوں کے اوپر اور ان کے ہونٹوں پہ وہ لاٹھی مارتا ہے، اور پھر وہ شعر پڑھتا ہے، پھر وہ طرح طرح کی شاعری کرتا ہے۔ دربار یزید کے اندر ایک صحابی رسول جن کی عمر 100 سال کے قریب تھی وہ اٹھ گئے، انہوں نے کہا یہ دو روایات ہیں، ایک روایت ابن زیاد کے بارے میں ہے اور دوسری یزید کے بارے میں۔ وہ اٹھ گئے، انہوں نے کہا ارے بدبخت، پہلے تو نے یہ ظلم کیا، تو نے اہل بیت کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی، تو نے اہل بیت کے خیموں کے اوپر ظلم کیا، اب تو ان لبوں کو چھو رہا ہے لاٹھی کے ساتھ جن لبوں کو خود میں نے مصطفیٰ کریم کو چومتے ہوئے دیکھا، میں نے سرکار دو عالم کو امام حسین کو گود میں اٹھائے ہوئے دیکھا ہے، میں نے امام حسین کی محبت جو ہے وہ سرکار دو عالم کے دل میں جاگوزی دیکھی ہے، تو ان کو تکلیف دے رہا ہے، یہ وہ یزید ہے۔ پھر حضور ضیاء الامت نے لکھا 30,000 کا لشکر دے کر یزید نے مدینے میں چڑھائی کروائی، اس کا دل اس ظلم سے بھی نہیں بھرا، 30,000 کا لشکر دیا، مدینے پہ چڑھائی کی کہ کہیں مدینے والے اب میرے خلاف کھڑے نہ ہو جائیں، اور وہاں پر 3 دن تک اس نے کہا اپنی فوج کو کہ مدینہ میں تمہارے لیے حلال کرتا ہوں، اور وہ گئے اور 3 دن تک ہزاروں مدینے میں صحابہ، یہ لوگ جو کہتے ہیں نا صحابہ کدھر تھے اور صحابہ کے بارے میں غلط جملے کہتے ہیں، امام حسین جب تشریف لے گئے صحابہ کرام نے منت کی اور صحابہ نے عرض کی حضور آپ نہ جائیں، یہ کوفی لا یوفی ہے، یہ وفا نہیں کریں گے۔ امام حسین نے فرمایا مجھے کوفہ والوں نے خط لکھے اور یہ بورے بھر گئے خطوط کے، اور میں نے پہلے مسلم بن عقیل
کو بھیجا ہے اور اب میں ان کی دعوت پہ جا رہا ہوں۔ امام حسین جنگ کرنے نہیں گئے تھے، بولو امام حسین جنگ کرنے نہیں گئے، وہ کسی کا خون بہانے نہیں گئے تھے، وہ تو ان کی دعوت پہ گئے تھے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو آپ نے خود ساتھ آنے کی اجازت نہیں دی۔ اس لیے میں اس عظیم الشان کانفرنس میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کے بارے میں غلط جملے نہ کہے جائیں، ان پہ آوازیں نہ کسے جائیں۔ تم آج اہل بیت کی محبت کے ٹھیکیدار بنتے ہو، جیسی محبت صحابہ نے اہل بیت سے کی ہے روئے زمین پر کوئی اور نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اپنی جان چھڑکی ہے صحابہ پہ۔ پھر وہ صحابہ تھے جو مدینے میں موجود تھے اور خون حسین کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ یزید نے 30,000 کا لشکر بھیجا، ہزاروں صحابہ، ہزاروں تابعین کو امام حسین کی محبت کے جرم کے پاداش میں شہید کیا گیا۔ ان کے سر کاٹے گئے، ان کے جسموں میں نیزے مارے گئے، ان کو لہو لہان کیا گیا۔ ہزاروں مدینے کی پاک باز بیٹیوں اور ماؤں کی عزتوں کو نیلام کیا گیا۔ میں کیا کیا دکھ کی داستان آپ کو سناؤں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں جب وہ مدینے میں آئے ان ظالموں نے مسجد نبوی کے تقدس کا خیال بھی نہ رکھا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے اور نماز اور اذان کو ختم کر دیا، صحابہ کو چن چن کے شہید کیا۔ 3 دن تک نہ مسجد نبوی میں اذان ہوئی نہ مسجد نبوی میں جماعت ہوئی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میری طرف بھی آئے، مجھے بھی مارنے لگے تھے، میں کسی حکمت کے پیش نظر جلا بن گیا، دیوانہ بن گیا، اپنے بال بکھیر لیے اور پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگا۔ تو وہ کہنے لگے اسے چھوڑ دو، یہ دیوانہ ہے، یہ مجذوب ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، بلکہ سعید ابن المسیب فرماتے ہیں، حضرت سعید ابن المسیب آپ فرماتے ہیں کہ میں دیوانہ بن گیا اور انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ اور وہ کہتے ہیں میں نے عجیب منظر دیکھا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک اس دنیا سے چلے گئے اور آپ کو زندہ نہیں، طرح طرح کی باتیں ہمیں سناتے ہیں، سعید ابن المسیب کی گواہی سنو۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی، امامت نہیں ہوئی، جماعت قائم نہیں ہوئی، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ ان 3 دنوں میں جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا مجھے گنبد خضرا سے سرکار کے روضے سے آذان کی آواز بھی آتی تھی، اقامت کی آواز بھی آتی ہے۔ آذان بھی ہوتی ہے، اقامت بھی ہوتی ہے۔ اور کون ہے؟ اقامت اس لیے ہوتی ہے کہ جماعت کا اہتمام ہوتا، سرکار کو اپنی مسجد کی حرمت کا خیال ہے۔ حضور فرماتے ہیں کیا بات ہے، اگر کوئی اور نہیں آیا میں تو موجود ہوں۔ تو میں چشم تصور سے کہتا ہوں کہ پھر امام رسول اللہ ہوں گے اور مقتدی ابو بکر و عمر ہوں گے، وہ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ ابو بکر و عمر کو یہ شان نصیب ہوئی ہے، انہیں سرکار نے زندگی میں بھی یاری عطا فرمائی ہے اور مزار میں بھی یاری عطا فرمائی ہے، آج بھی انہیں ساتھ رکھا ہے، انہیں آج بھی اپنی صحبت سے نوازا ہے۔ اور یہ یزید کے جرم ہے کہ اس نے مدینے کی حرمت کو پامال کیا۔ پھر اس پہ بس نہیں کی، پھر اس کے بعد اس نے اپنا لشکر جو ہے وہ کہاں بھیجا؟ مکہ بھیجا، اور مکہ میں حکم دیا کہ منجنیق سے پتھر برسائے جائیں۔ وہاں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، وہ بھی یزید کے خلاف اعلان بغاوت کر چکے تھے اور وہ وہاں موجود تھے۔ ان کو شہید کرنے کے لیے، ان کے ساتھ ظلم و ستم کرنے کے لیے اور ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑنے کے لیے وہ لشکر مدینہ سے مکہ گیا، اور اس لشکر نے نہ مدینہ کی حرمت کا خیال رکھا پھر نہ مکہ کی حرمت کا خیال رکھا۔ مکہ کے اوپر ایسے پتھر برسائے جو آگ والے شعلے ان کے ساتھ تھے، غلاف کعبہ جل گیا اور خانہ کعبہ کی جو اوپر چھت ڈالی گئی تھی وہ چھت گر گئی، ایک طرف کی دیوار گر گئی اور خانہ کعبہ اور مکہ کے حرم میں صحابہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر داد شجاعت دیتے رہے، لڑتے رہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن بالآخر حضرت عبداللہ بن زبیر کو حرم مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان وہ کھڑے تھے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو یہ شہادتوں کی طویل داستان ہے، اس میں صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، اس میں مکہ اور مدینہ کے مسلمانوں کی قربانیاں ہیں، لیکن سب سے بڑی قربانی فاطمہ کے لال حسین ابن علی۔
اور اہل بیت اطہار کی ہے. ان تمام قربانیوں کو یاد رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں آخری بات عرض کرتا ہوں اور حضرات محترم میں یہ عرض کر رہا تھا, میں نے جمعہ کے دن بھی یہ بات مسجد میں اپنی بیان کی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے امام علی مقام کو وہ عزت عطا فرمائی. آپ کا سر انور جو ہے وہ نیزے پہ لٹکایا گیا ہے اور اس کو کربلا سے پھر جو ہے وہ شام کے دربار میں لایا گیا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ سر کٹ کے نیچا ہو جائے گا, نعوذ باللہ یہ سر کٹ کے گر جائے گا. لیکن دنیا والوں نے یہ منظر دیکھا کہ قافلے میں آتے ہوئے سب کے سر نیچے تھے. حسین کا سر کٹ کے بھی سب سے بلند, سب سے اونچا تھا اور سب سے بلند اور خوبصورت لگ رہا تھا. اور پھر وہ واقعات پیش آئے کہ ان ظالموں نے تو خیال نہ کیا اور پھر ان کے ساتھ انہیں مکافات عمل نظر آنا شروع ہوا. وہ یزیدی جو جانور ذبح کرتے وہ سارے کا سارا خون بن جاتا. جو انعام یزیدیوں کو امام حسین کو شہید کرنے کے انعام میں اس بدبخت یزید نے دیا, جب وہ درم اور دینار کے تھیلیاں کھولتے تھے اندر سے مٹی اور خون نکلتا تھا, ان کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ ہم نے کیا جرم کیا. اور پھر چن چن کے ان یزیدیوں کو مارا گیا اور ان کا بڑا ستم جو ہے وہ عبرتناک انجام ہوا. اور یہ بات علامہ ابن عساکر اور الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں اور دیگر کئی مورخین نے لکھی ہے کہ جب یزیدی امام حسین کو شہید کر کے واپس آ رہے تھے تو آسمان ابر آلود ہو گیا. بولو آسمان ابر آلود ہو گیا اور 3 دن تک خون آلود بارش آسمان سے برسی. پانی کی جگہ جیسے خون برستا ہے اس رنگ کا پانی آیا اور پھر آسمان پہ یہ تحریر لکھی گئی. یہ تحریر اتنی بڑی لکھی گئی جس کو تمام یزیدیوں نے پڑھا. کیا لکھا ہوا تھا؟ اترجو امت قتل حسین شفاعت جدہ یوم الحساب, کہ کیا وہ لوگ جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا ہے اور ظلم کیا ہے وہ کیا یہ امید رکھتے ہیں کہ انہیں قیامت کے دن حسین کے نانا کی شفاعت ملے گی؟ نہیں ملے گی. یہ تحریر لکھی ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو عزت عطا فرمائی. اور پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ جب آپ واپس آ رہے تھے اور کوفہ اور شام کے درمیان ایک منزل پہ پڑاؤ کیا, ایک منزل پہ پڑاؤ کیا, رات کا وقت آ گیا اور اس کو بہت سے مورخین نے اس واقعے کو لکھا ہے. راستے میں ایک عیسائی پادری اور راہب کا مکان آتا تھا. وہ عیسائی تھا, وہ مسلمان نہیں تھا, وہ حضور کا غلام نہیں تھا, لیکن اس نے اس قافلے میں جب سر حسین کی زیارت کی, امام حسین کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھا, نورانی پیشانی دیکھی, اسے پتا چل گیا کہ یہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں ہے. پھر اس نے پوچھا, اسے بتایا گیا یہ وہ ظالم ہیں جنہوں نے نبی کے نواسے کو شہید کیا ہے. اپنی بیوی کے پاس گیا, کہنے لگا کہ آج یہ مہمان جو ہیں ان میں یہ جو میں دیکھ رہا ہوں جو بیویاں ہیں, جو علی زین العابدین ہیں, یہ جو سر ہے یہ بڑا مبارک ہے, میں اس کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں, یہ نبی کا خاندان. تو اس نے ان کو کہا اتنے درم لے لو, اتنے دینار لے لو, میری ساری دولت رکھ دو, ایک رات کے لیے یہ کٹے ہوئے سر اور یہ بیویاں مہمان نوازی کے لیے مجھے دے. اس کا نصیب جاگنا تھا. نبی کی آل کی بیویاں اس عیسائی کے گھر میں جو ہے وہ پڑاؤ کر رہی ہیں اور شہید اور ظلم کرنے والے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, وہ باہر خیمے لگائے ہوئے ہیں. کس کا نصیب جاگ رہا ہے؟ اس نے امام علی مقام کے سر کو لیا اور اس کو مشک و عنبر کی خوشبو لگائی اور کستوری سے اس کو مزین کیا اور داڑھی مبارک میں کنگھی کی اور اس کو سونے کے تشت میں رکھا, بلند جگہ پہ رکھا اور ساری رات بیٹھ کے امام علی مقام کے سر انور کی زیارت کرتا رہا. اور انوار کی ایک بارش جو آسمان سے سر حسین پہ ہو رہی تھی اس کو دیکھتا رہا اور امام علی مقام کی زیارت کرتا رہا. کسی حالت میں اس کی آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگی تو نصیب جاگا اور سید العالمین خاتم النبیین کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم حضور خواب میں تشریف لائے. حشر کا میدان لگا ہوا ہے اور سرکار اس کو بلا کے اسے فرماتے ہیں تو نے میری اولاد کی قدر کی ہے, جا ہم تمہیں ایمان بھی دیتے ہیں اور جنت میں اپنا ساتھ بھی عطا کرتے ہیں. کلمہ پڑھایا, جب اس کی آنکھ کھلی اس کی زبان پہ جاری تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جس نے اہل بیت کی غلامی کی ہے,
جس نے اہل بیت سے پیار کیا ہے اللہ نے اسے دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائی.